بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سہیب مرغوب، پروگرام عالمی معلومات اور ظاہر ہے ٹیلی ویژن ہے اسپیشل ٹی وی، اور ہمارا پرپس ظاہر ہے کہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کوئی مطلب ایک ایسی اسٹوریز تو نہیں بیان کرتے جیسے سوشل میڈیا پہ عام طور پہ ہوتی ہیں، تو ہم تو آتھینٹک اور چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو میڈیا میں بہت کم جس نے جگہ پائی ہو، کیونکہ بعض ایسے انٹرنیشنل ٹاپکس ہیں جو چلتے رہتے ہیں لیکن انٹرنیشنل سبجیکٹس ایسے ہیں جن کی طرف ہمارے لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ لداخ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ بہت بڑا تصادم شروع ہوا ہے، اور اس تصادم میں 4 لوگ وہاں پہ مارے گئے اور 70 سے زائد زخمی ہیں۔ حکومت کہتے ہیں کہ 40 پولیس والے بھی زخمی ہیں۔ اسی جو ابھار وہاں پہ آیا ہے اس میں نام آ رہا ہے پاکستان کا۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں تو اگر کوئی چونٹی بھی کسی کے کان میں گھس جائے یا ہاتھی کے سور میں گھس جائے تو پاکستان کا نام آ جاتا ہے کہ یہاں سے گئی ہوگی۔ تو اب اس میں پاکستان کا نام آ گیا کہ سونم وانگ چک جو اپنا وہاں پہ اریسٹ ہوئے ہیں، بہت بڑے وہاں کے سائنسدان ہیں، ایجوکیشن انوائرمنٹلسٹ ہیں، اور انوائرمنٹ کے حساب سے انہوں نے جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی اس میں انڈین آرمی کا بھی بڑا فائدہ پہنچا ہے، اس پہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ بات چیت ہم کریں گے ایران پر پابندیوں کا وقت آ رہا ہے، اور جو ایران پر پابندیوں کو پوسٹ پون کرنے کی ایک ریزولوشن پیش کیا تھا چائنا اور رشیا نے مشترکہ طور پر، اس کو E3 نے یورپین 3 جو ہیں انہوں نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا۔ یہ کیا یورپین 3 ہے، کون سی سینکشن لگنے والی ہیں، کیا صورتحال ہے جو آگے جانے والی ہے، ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ ڈسکس ہم اس چیز پہ بھی کریں گے کہ انڈیا آپ کو پتہ ہے منہ پہ چڑھا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ ہم پھر اس چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، ترکی کے جو صدر ہیں، ان کی کیا مذاکرات ہوئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس حوالے سے جو ایک فیک قسم کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اپنا ابراہیم اکارڈ میں کوئی ملک شامل ہونے والا ہے یا کوئی نہیں آنے والا ہے، وہ کیا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا پاکستان کے ساتھ میٹنگ میں آنے سے پہلے پاکستان کے بارے میں کیا ریمارکس دیے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھنے کے سننے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ٹرکی بھی جو ہے، پہلے تو انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا، ہمارے فیلڈ مارشل کے بارے میں کہا کہ بہت مطلب نائس آدمی ہے، تو انہوں نے اردوان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ بہت ٹف ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے پہلے نریندر مودی کے بارے میں کیے تھے، لیکن وہ بعد میں بیک فائر کر گئے، کیونکہ نریندر مودی جو ہے نا وہ زمانے کی رفتار کے ساتھ چل نہیں سکے، وہ سمجھتے تھے میں خود ورلڈ کا لیڈر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شام نے ایک تھریٹ کیا اسرائیل کو کہ اگر تم سیدھے نہ ہوئے تو پھر ہم سب مشترکہ اپنا تمہارے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں گے، مطلب دو ہاتھ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہم اس پہ بھی تھوڑا سی بات چیت کریں گے کہ مسلمانوں کے دوست تھے FBI کے سابق ڈائریکٹر، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان پر 6 یا 7 اکتوبر کو جو ہے نا ایک لگنے والی ہے، اپنا فرد جرم طور پر عائد ہو چکی ہے، میں بھی کہ ان کو جیل یا اس بارے میں کوئی کارروائی ہو، ان کی گرفتاری ڈال دی جائے اور پھر مقدمہ چلتا رہے۔ تو کیا ہے وہ مقدمہ، FBI کے ڈائریکٹر کون ہے، اس پر ہم آخر میں چل کے بات کریں گے، کیونکہ اس سے بھی مطلب جو ہے نا کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا نام ضرور آئے گا، اور جب مسلمانوں کا نام آتا ہے تو پاکستان کا نام بھی آئے گا۔ لیکن بہرحال جو FBI کے ڈائریکٹر ہیں فی الحال تو وہ رشیا اور ہیلری کلنٹن کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا براک اوباما کو جیل ہو جائے گی، کیونکہ براک اوباما کے دور میں ہی انہوں نے وہ سارا کچھ مس گائیڈ کیا تھا جو سینٹ کی سب کمیٹی کو۔ تو اگر مطلب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ براک اوباما کے کہنے پہ کیا تھا، تو پھر براک اوباما بھی کڑکی میں آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لداخ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لداخ میں ہو کیا رہا ہے۔ لداخ میں جو ہے نا وہ ایکچولی کوئی لیڈرشپ ہے نہیں، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے انہوں نے بننے نہیں دی، ابھرنے نہیں دی۔ تو جو وہاں کے سوشل انوائرمنٹلسٹ ہیں، سونم وانگ چک، یہ وہاں کے ایک ایسے شخصیت ہیں جن کے اپنا بہت زیادہ پیٹنٹ ہیں، اور انہوں نے کوئی تقریباً 35 کے قریب جو ہے نا وہ ایوارڈ حاصل کیے ہوئے نیشنل انٹرنیشنل لیول کے، اور باقی جو مقامی لیول کے ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ اپنا مسلسل ان کی جو ساری زندگی ہے وہ انہوں نے ایک وہیں گزاری ہے لداخ کے ایک ایریا میں، اپنا لیہ میں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ ترقی کرے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک اسکول بنایا، اسکول ایسا بنایا کہ جس میں انہوں نے انڈیا میں فیل ہونے والے بچے، خود لداخ میں فیل ہونے والے بچوں کو داخل کیا۔ اچھا، یہ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں یونین ٹیریٹری بنایا جائے، جب مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ ایک ریاست کا درجہ رکھتا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے الگ کر کے یونین ٹیریٹری بنایا جائے، اور جب ان کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا تو ان کو پتہ لگا کہ یونین ہوتی کیا ہے انڈیا کی یونین کیا ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کان پکڑ لیا ایسے کر کے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف کر دو، ہم یونین ٹیریٹری نہیں، ہمیں تو پرانا نظام بھی اچھا تھا، یا اپنا ہمیں باقاعدہ ریاست کا درجہ دو۔ تو نریندر مودی نے جو ان کا 2019 کا ایک
الیکشن مینیفیسٹو تھا جو یہاں پہ آ کے انہوں نے تقریریں کی تھی، اس میں انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ کی تھی کہ ہم لداخ کو یونین ٹیریٹری سے ہٹا کے تو اس کو اسٹیٹ کا درجہ دے دیں گے، تینوں جو انہوں نے بنائے ان کو اسٹیٹ کا درجہ دے دیں گے، جموں کو اور مقبوضہ کشمیر کو، تو مقبوضہ جموں، مقبوضہ کشمیر اور لداخ کو. لیکن اب وہ اپنے اس وعدے سے پھر گئے ہیں. تو یہ جو سونم وانگ چک ہیں، انہوں نے لیہ سے دہلی تک کا سفر پیدل کیا. 500 اپنا تقریباً کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، روڈ بنتی ہے، وہ 500 کلومیٹر یہ پیدل گئے 2018 میں. اور انہوں نے دہلی گورنمنٹ کو کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے ہمارے مطالبات مان جاؤ. ان کے مطالبات بڑے نارمل سے، 5 سال سے لداخ میں کسی کو نوکری نہیں ملی، 5 سال سے. اور یہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا وہاں پہ چاہے کٹ پتلی تھے شیخ عبداللہ ٹائپ یا اپنا اور دوسری جماعتوں کا، تو جو بھی مطلب وہاں پہ مسلمانوں کی نام نہاد حکومت رہی، کمزور سی حکومت رہی، لیکن اس میں بھی ان کو کہیں نہ کہیں ان کے اپنے لوگ رول کرتے ہوئے نظر آئے. اب لداخ میں جو ہے نا وہ 48.7% آبادی مسلمانوں کے، ہندو تو برائے نام ہے وہاں پہ، تو باقی بدھ مت کو ماننے والے ہیں، مسیحی ہیں، لیکن اصل جہاں کی جو بڑی آبادی وہ مسلمانوں کی ہے. لیکن ان پر جو انہوں نے لداخ کو کمزور کرنے کے لیے، اس کی جو مطلب اسٹرینتھ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی، اس کو کمزور کرنے کے لیے لداخ کو بھی ایک یونین ٹیریٹری بنا کے پھینک دیا. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اس لیے اب ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہماری جو پراپرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ڈینسٹی کم ہے، تو ہمیں جو ہے نا اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دے دیا جائے پورا کا پورا ایریا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے اڈانی کو اور امبانی کو، جو بلینئر ہیں وہی رول کر رہے ہیں اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر سے. اب وہاں پہ کوئی جب پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی، ابھرے نہیں دی گئی، تو سونم وانگ چک جو ہے نا پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ ابھرے. اور انہوں نے 4 مطالبات پیش کیے کہ نمبر 1 ہمارا اپنا ایک اسٹیٹ جو ہے اس کا درجہ بحال کیا جائے، ہمیں ریاست بنایا جائے. یہاں پہ ایک آزاد آنا، ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن بنایا جائے، مطلب ریکروٹمنٹ کے لیے جو ہے ان کی اپنی ہو. پھر ایک ان کا بہت اہم مطالبہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کے 6 شیڈول میں شامل کر دیا جائے. 6 شیڈول یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی جو کلچر ہے، ان کی پراپرٹی ہے، اس کو محفوظ کر لیا جائے گا. لیکن جو بھی انڈیا کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو بھی انڈیا کے اندر کوئی مطالبات پیش کرتا ہے، کہیں آنا چاہتا ہے، اوپر آنا، سرفیس پہ آنا چاہتا ہے، جس کو ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. سونم کو پتہ تھا کہ میں گرفتار ہونے والا ہوں. انہوں نے گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے مجھے گرفتار کیا تو میری گرفتاری زیادہ خطرناک ہوگی، زیادہ خطرناک ہوگی. اور گرفتاری کے ابھی تو چونکہ وہاں پہ کرفیو ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے، تو ابھی چونکہ وہاں پہ کرفیو ہے، اس لیے جیسے ہی کرفیو ہٹے گا تب پتہ لگے گا. ابھی انٹرنیٹ سلو ہے، سلو اس لیے ہے کہ وہ کوئی چیزیں ٹریول نہ کر سکیں، تو وہاں سے معلومات باہر نہیں آ رہی. پھر ان کا ایک اور چوتھا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ہماری سیٹیں 2 کی جائیں. ابھی ایک آدھی سیٹ ہے وہاں پہ، وہ بھی کبھی کارگل سے ہو جاتا ہے، کبھی کہیں سے ہو جاتا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہاں پہ بڑی شاندار قسم کی شکست ہوئی، جس کو عبرتناک شکست کہتے ہیں، تو وہ مطلب اس کا وہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے وہاں پہ ان ایمپلائمنٹ کو رکھا. ان کی بڑی پرانی عادت ہے کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم نہیں کرتے اور لیڈرشپ کو بھرنے نہیں دیتے، تاکہ مطلب کوئی جو ہے نا وہاں پہ چیلنج نہ کر سکے. تو جب لیڈرشپ بھی نہیں ابھری وہاں پہ، اور تو ظاہری بات ہے جیسے میں نے کہا کہ انوائرمنٹلسٹ کو وہاں پہ آگے آنا پڑ گیا. اور جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ وہ بڑی پولیٹیکلی کمزور تھی، کانگریس کی تھی. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ کانگریس نے اور پاکستان نے جو ہے نا وہ یہاں پہ آگ لگا دی ہے. سونم وانگ چک کو جو گرفتار کیا گیا، اس کے پس منظر میں بھی ان کا پاکستان آنا ان کے لیے مصیبت بن گیا ہے. وہ فروری میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی انوائرمنٹ کی، جس کا بیسک تعلق تھا گلیشیئر سے. اور یہ سائنسدان چونکہ گلیشیئر کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے وہاں پہ بڑا کام کیا تھا انڈین آرمی کے لیے. تو انڈین آرمی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے ایسے ٹینٹ بنائے تھے جن کے اندر اگر باہر ٹیمپریچر -15 ہے تو اندر ٹیمپریچر +15 ہوگا. کتنا بڑا ریلیف تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جناب پاکستان کے ایجنٹ ہیں، حالانکہ پاکستان سے ان کے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے جو ایک اپنا اس کے لیے ان کو ایک ایکٹ دیا، ایک ان کو رجسٹریشن دی ہوئی تھی فارن ریمیٹنس کے لیے، فارن ایکسچینج کے لیے. وہ یہ ڈونیشن بیرون ملک سے لے سکتے. ٹوٹل 4.25 لاکھ انڈین کرنسی میں وہ ڈونیشن آئی ہے، جس پر کے خلاف ہو رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کی انہوں نے اور ناجائز مقاصد کے لیے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. اب جیسے ہی مطلب جب یہ چیزیں منظر عام پر آئیں تو اب یہ انسیڈنٹ شروع کیسے ہوا؟ یہ انسیڈنٹ شروع ایسے ہوا کہ وہاں پہ
جب بھوک ہڑتال شروع ہوئی تو 15 انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے تھی. 10-12 روز کے بعد وہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہے نا بے ہوش ہو گئے. 2-3 تو اس میں زیادہ سیریس تھے, ایک مرد تھی ایک عورت تھا, ان کی عمریں 60+ تھیں. ان کو جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو نوجوان بفر گئے. یہی بات سونم نے کی کہ نوجوان تو خود بفرے ہیں. آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں ہاتھ ہو گیا, کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کانگریس کا ہاتھ ہو گیا, کبھی کانگریس کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے. تو سونم نے اس کی بڑی واضح طور پر جو ہے نا وہ تردید کی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی اس سے, اپنا انٹرنیشنل لابی سے, نہ ان سے. اب اس پہ گودی میڈیا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا, کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف. تو سونم جو ہے نا وہ وہاں کے ایک بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ سافٹ لیڈر تھے, اور اسی لیے انہوں نے جیسے ہی جب 2 لوگ ہاسپٹلائز ہوئے تو یوتھ باہر نکل آئی, انہوں نے کانگریس کا جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو دفتر تھا اس کی طرف بڑھے. وہاں سے ان پہ پتھراؤ ہوا, میڈیا رپورٹس کے مطابق. پتھراؤ کا جواب جو ہے نا وہ پھر انہوں نے آگ سے ہی دینا تھا نا, تو انہوں نے آگ سے دے دیا. پتھراؤ کا جب آگ سے دیا, آگ کے جواب میں انہوں نے فائرنگ کی. ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہے, یہیں سے ہیں, اپنا یہاں پہ رہے ہیں, وہ لیہ سے تعلق تو نہیں رکھتے لیکن لیہ میں ان کی پوسٹنگ بہت زیادہ رہی ہے. اور 2019 کو جب یہ سارے یونین ٹیریٹریاں توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی تو سب وہ یہیں پہ تھے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فائرنگ کا حکم جس نے دیا ہے اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم پہلے کئی پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ انڈین آرمی کی, انڈین پولیس کی اور انڈین جو اپنا CRPF ہے اس کی ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہندوؤں کے علاوہ سب پہ گولی چلا دو. آپ دیکھیں کہ جی ہندوؤں نے کئی جگہ پہ ابھی چل رہا ہے, ان کے جو بہار میں جھگڑا ہے, آسام میں چل رہا ہے, لیکن ابھی جو وزیر اعلیٰ ہیں بہار کے, انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کیونکہ وہاں پہ پرچے لیک آؤٹ ہو گئے ہیں. تو لیکن پورا وہاں پہ ہنگامہ آ رہی ہے, لیکن گولی ہندوؤں پہ نہیں چلائی گئی کیونکہ پولیس کی اور فوج کی ٹریننگ ہے کہ گولی ہندوؤں پہ چلائیں. یہ جو آپ تصویریں میں میرے ساتھ ٹینٹ اور اپنا پہاڑ دیکھ رہے ہیں برف کا, یہ انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی تیار کی کہ برف کو فریز کر کے, جس کو آئس کہتے ہیں, تو ان کو انہوں نے فریز کر کے تو ایک مصنوعی گلیشیئر بنائے, اور مصنوعی گلیشیئر بنائے تاکہ ان کو اس موسم میں پگھلایا جا سکے جس موسم میں پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اب ایسا آدمی انہوں نے گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف 2 بڑے ادارے لگے ہوئے ہیں, ایک CBI ہے, ایک پبلک سے اپنا سیفٹی ایکٹ لگا ہوا ہے, اور ان کے خلاف نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ فارن لنکس, فارن ٹیررزم, فارن ایکسچینج کی, وہ اس کے خلاف ان کی انکوائری شروع ہو گئی ہے. ان کو جو لینڈ دی ہوئی تھی, انہوں نے ہمالیین میں پہاڑوں میں جو ہے نا وہ ترقی کے لیے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی تھی, اس کو جو زمین کا ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے, اور ان کی جو ہے نا مطلب NGO کا جو ہے وہ بھی ان کی NOC منسوخ کر دیا گیا ہے. ابھی رینول کے ان کا لیٹر گیا ہوا تھا, رینول نہیں ہوئی. یعنی اب یہ NGO جو لے کی سب سے بڑی NGO تھی, جو وہاں پہ لوگوں کو سپورٹ کری تھی, نالائق لوگوں کو, جو اسٹوڈنٹس کمزور سمجھے جاتے تھے, ان کو ایجوکیشن دے رہی تھی, تو اب وہ بے یار و مددگار ہو گئے ہیں, کیونکہ باقی تو کسی نے کچھ کرنا نہیں, انڈین گورنمنٹ نے تو وہاں پہ کچھ کرنا نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ وڈ نہ دے کر اور وہاں پہ فوج بھیج کر وہاں پہ سارا کچھ بند کر کے کیا اس امن و امان کی صورتحال کو ریسٹور کر لے گی؟ میرا کہنا ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ انڈیا کے تمام بارڈر ایریاز میں جنگ و جدل کا سما ہے. جو بارڈر بنگلہ دیش کے قریب ہیں, منی پور اور اس کی جو 7 سسٹرز ہیں, وہاں پہ بھی جنگ و جدل ہے, ماحول گرمایا ہوا ہے کافی زیادہ. اس کے ساتھ ہی جو ہماچل پردیش ہے, چائنا کے ساتھ جو ایریا لگ رہا ہے وہاں پہ بھی گڑبڑ ہے. ہمارے ساتھ پنجاب کا ایریا لگ رہا ہے انڈیا کے, وہاں پہ بھی گڑبڑ ہے. ان کا جو کشمیر کا ایریا لگ رہا ہے وہاں پہ بھی گڑبڑ ہے, 6-6.5 لاکھ فوج موجود ہے. اور اب لداخ جو چائنا کے ساتھ لگ رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ہے, تو اس کے وہاں پہ بھی اب یہی اپنا صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے. تو ایکچولی جو ہے نا یہ وانگ چوک جو ہے انہوں نے 1989 سے جو ہے نا اس ایریا کو پریزرو کرنے کے لیے کوشش شروع کی تھی, اور اب وہ ان کی پریزرویشن جو ہے وہ کرفیو کی زد میں ہے. نریندر مودی جو ہے نا وہ چائے والے ہیں, تو چائے والا جو ہے وہ سائنس کو پروان چڑھنے نہیں دیتا. آپ کو پتہ ہے کہ جی سائنس تو ان کو بہت بری لگتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں جب چائے بنایا کرتا تھا
تو نالے کے پاس میں نے چائے کے برتن رکھے تو نالے میں پائپ لگائی ہوئی تھی اور پائپ سے گیس جو ہے نا وہ چائے کی اس میں جا رہی تھی. تو یہ ان کی سائنس ہے, تو ان کو سائنس اچھی نہیں لگتی. یونین کی جو ان کی ہوم منسٹری ہے امت شاہ, وہ ناکام ترین جو ہے نا وہ اپنا ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ ہر چیز میں ان کو فوراً ہینڈ نظر آتا ہے, اور ان کے دور میں ہر صوبے میں جو ہے نا, ہر ریاست میں جو ہے نا وہ گند گھلا ہے, وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے, مرے ہیں لوگ. ان کی ناک کے نیچے 2020 میں 40 مسلمان شہید ہو گئے تھے, جس کو دہلی کارنیج کہتے ہیں مسلمانوں کا. تو وہ ان کو چپی لگی ہوئی تھی, اور 4-5 دن بعد انہوں نے الٹے سیدھے قسم کے مقدمے بنانا شروع کیے. تو اس میں بھی جو ہے نا گورنمنٹ آف انڈیا اس نے لے کی جو اپیکس باڈی ہے, لے اپیکس باڈی, اور کارگل کی جو ڈیموکریٹک الائنس ہے, وہ انہوں نے میٹنگ کی. کارگل والوں کا پہلے خیال تھا کہ کہیں لے کو زیادہ فنڈز نہ مل جائیں, کہیں ہمیں نقصان ہو جائے, پولیٹیکلی وہ زیادہ اوپر نہ آ جائے. انہوں نے 2 لوک سبھا کی ممبرشپ سیٹس مانگی ہوئی تھی. تو جب ان کو سمجھ آئے کہ یہ تو ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول ہے بھائی, یہ تو ڈیوائڈ کر کے ہمیں دونوں کو الگ الگ ہڑپ کریں, تو پھر انہوں نے الائنس بنا لیا. اور انہوں نے پھر ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی, جس کا کام یہ تھا کہ وہ مطلب لوگوں کو دیکھے, ان کے مسائل کے لیے اور نئی لیڈرشپ کو پیدا کرنے کی کوشش کرے. اب ان گرفتاریوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کی فیملیز نے بھی انٹرویو دیے ہیں, اور ان کی جو وائف ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے, اور یہی وہ سرگرمیاں ہیں, یہ انہوں نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں, جن کی وجہ سے 10 لاکھ ہندوز جو ہیں, جس کی ابھی آپ نے کٹنگ دیکھی ہے کہ 10 لاکھ ہندوز جو ہیں نا وہ اپنا گزشتہ 6 سال میں نریندر مودی کے آدھے سے بھی کم عرصے میں انڈیا کو چھوڑ کر بائے بائے کہہ چکے ہیں. تو سی بی آئی کی انکوائریاں سارا کچھ ہے. ان کے بیگم نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ سی بی آئی کیا کہے گی, لیکن ہمارے پاس کوئی فنڈ نہ پاکستان سے نہ کہیں اور سے آئے. اور سی بی آئی کی جو اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, اپنا ان کے جو یونین منسٹری ہے یعنی انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے, اس کی یہ کہ پاکستان کے ساتھ کنیکشن ہے. اور وانگ چوک جو ہے نا وہ ان کے خلاف جو مقدمہ بنا ہے وہ قومی سلامتی کے ایکٹ کے تحت NSA نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت لیا گیا. یہ کشمیر اور ان ممالک ان ایریاز کے لیے ہے. تو یہ پھر ان کا ماننا ہے کہ یہ جب تک رہے گا, تو جب تک معاملہ ریزالو نہیں ہوتا تو NSA وہاں پہ نافذ رہے گا, اسی طریقے سے عمل درآمد ہوتا رہے گا. اب ان کو اٹھا کے راجستھان کے ایریا جودھ پور منتقل کر دیا گیا ہے. کشمیریوں کو اٹھا کے, مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اٹھا کے بہار آسام کی دور دراز کی جیلوں میں کرتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں, اور ان کو اٹھا کے راجستھان لے گئے تاکہ مطلب بالکل ہی مطلب رابطہ کر جائے, کوئی آ سکے نہ جا سکے. اور ان کی فیملی بھی نہیں گئی, ان کو پتہ ہے کہ وانگ چوک جو ہے وہ گرفتاری کے لیے تیار تھے. انہوں نے کہا بھائی جو کرنا ہے کر لو, میں بیٹھا ہوں. اور وہ اس وقت واک پر گئے ہوئے تھے دریا کے کنارے, تو وہیں سے ان کو اریسٹ کیا. پہلے گھر آئے, دھاوا بولا, گاڑیوں میں بھر کے آئے تھے, دھاوا بولا. جب بیگم نے کہا کہ وہ تو واک پر گئے, تو واک سے گرفتار کر کے لے گئے. تو وہ آخری بار ان سے مل بھی نہیں سکی, ان کی والدہ جو ہیں, سوری بیگم صاحبہ جو ہیں. تو اسی طرح کا بیان ان کے بھائی نے بھی دیا ہے. لیکن حکومت جو ہے نا وہ ان کے پاکستان کے دورے اور انٹرنیشنل فنڈنگ کی تحقیقات کر رہی ہے. فنڈنگ ہے 4.5 لاکھ 4.25 لاکھ اپنا انڈین کرنسی میں, باقی آپ کنورٹ کر لیجئے تو 2.6 ٹائمز ان کا ہے ریٹ. تو وہ اچھا, اب ہمالیائی انسٹیٹیوٹ جو ہے HIIL آف لٹریسی لداخ جو ہے نا وہ بہت وہاں پہ کام کر رہا تھا, اس کے کام کو نقصان ہوگا. اور انہوں نے اس کے لیے چلانے کے لیے لائسنس لیا ہوا تھا فارن کنٹریبیوشن ایکٹ کے تحت, ریگولیشن کا جو ایک ان کا ایکٹ ہے اس کے تحت, فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے تحت. یہ ایکٹ اس میں ابھی ترمیم کے مودی گورنمنٹ نے 2 سال 1 سال ہوا, تو اس میں کر کے ان کو اور سخت کر دیا ہوا ہے تاکہ کسی کو مل ہی نہ سکے. تو اب ان پر جو مطلب صرف 4.5 لاکھ لیے ان پر وہ ہے, اور جو پاکستان میں آ کے یہ بتا کے گئے کہ گلیشیئرس کو کیسے محفوظ کرنا ہے, جس کا انڈیا کو بھی فائدہ ہے, کیونکہ وہ تو گلیشیئرس کو محفوظ کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو اب ان کے خلاف بھی جو ہے نا وہ کہ لمبا چوڑا کھولیں گے. ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے, ہم نے بھی کمر کس لی ہوئی ہے, گورنمنٹ بھی پاکستان کی کمر کس لے, اور وہ سوچ لے کہ جی جو مطلب یہاں پہ ہونے والا ہے, جس طریقے سے ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے, تو اس پر اب وہ بھی دیکھ لے کہ سی بی آئی کیا نتیجہ نکالے گی. کیونکہ سی بی آئی تو وہاں کی بڑی سمجھی جاتی ہے نا, جس کا جو اپنا سزا کا ریٹ ہے وہ پوائنٹس میں ہے, 3 پوائنٹ سم تھنگ اپنا 1.8, اور اسی طرح کا ان کا ہے. تو یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ لداخ کو جو ہے نا وہ ایک نئی آگ میں جھونک دیا ہوا ہے انڈیا نے. ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے, کیونکہ وہاں جب آگ لگے گی تو ظاہر ہے پھر
متاثر تو آس پاس کے علاقے ہوتے ہیں, لوگ وہاں سے بھاگیں گے, کچھ آئیں گے. لداخ کی کوئی زیادہ آبادی تو ہے نہیں, بہت بڑا ایریا ہے اور بہت کم آبادی ہے, اس لیے وہاں کے جو جن کو پونجی پتی کہتے ہیں وہ اس کی نظریں وہاں کے زمینوں پر ہیں. تو جو وہاں کے وانگ چک ہیں وہ گرفتاری کے لیے تیار تھے, گرفتار ہو بھی گئے. وہ کہتے ہیں میں پڑھا ہوں, ان کی فیملی جو ہے نا ابھی انہوں نے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش تو نہیں کی. ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ 500-600 جو ہے نا کلومیٹر کا ایریا کور کر کے وہاں پہ جا گئے ہیں. تو باہر کیف وہ امن چاہتے ہیں. انڈیا امن کا پجاری تو ہے نہیں, وہ تو حالت جنگ میں رہنا چاہتا ہے. اور ہر گروپ کو اب وہ اس طبقے کو بھی جو وہاں کے لداخی باشندے ہیں اپنے, اور وہاں کے مسلمان تو ویسے ہی ان کا تو چہرہ وہ ویسے ہی بدنما بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اب یہ ایک اور ریاست جو ہے وہ ان کی بدنما قسم کے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں گے, وہ ایک انوائرمنٹلسٹ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں گے. اور اس پر دنیا ہم دیکھیں گے, ابھی 2-4 دنوں میں مانیٹر کرتے ہیں کہ دنیا کس طریقے سے اس کو لیتی ہے. تو اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد ہم آئیں گے کہ مسلمانوں کے حق میں جو ایک FBI کے ڈائریکٹر تھے, ان پر کیا, ان کے خلاف کیا کیس بنایا اور وہ کیس کتنا کا صحیح ہے اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. پھر ہم اس پہ آئیں گے. چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک. ہم جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے ایک FBI کے ایک سابق ڈائریکٹر ہے جیمز کومی, ان پر امریکہ میں 25 ستمبر کو غلط بیانات دینے کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. 3 الزامات ان پر تھے, 3 میں سے 2 جو ہے نا وہ تو اون کر لیا گیا کہ یہ صحیح ہے, جو ان کی گرینڈ جوری ہے. اور ایک الزام پر گرینڈ جوری ورجینیا کی جو ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ الزام ٹھیک نہیں ہے اور اس پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے, کرتے رہے ہیں اب جو بھی کرنا ہے. تو تحقیقات کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا, ان کی جو کمیٹی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے, جو ایک جھوٹی گواہی دی گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے تمہیں کسی نے روکا تھا, اور اس کی جو بات آگے پروپیگنڈا ہوا تو اس پروپیگنڈا کرنے کے لیے تم نے کسی کو ٹپ دی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سابق وکیل تھے لنڈ سے, تو وہ اس وقت اس کیس کی اس میں ہیئرنگ کر رہے تھے. انہوں نے ان سے قومی سے ایک سوال کیا تھا 9 اکتوبر 2025 کو. اس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ 9 اکتوبر کو تو اس کی سماعت ہوگی, فرد جرم عائد ہوگی. تو جب پچھلے 24 میں اس کی پہلے میٹنگ ہو رہی تھی تو سینیٹر ٹیڈ کروز نے ان سے پوچھا تھا قومی سے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے روس یا کلنٹن کے ای میلز کی تحقیقات کرنے کی جو خبریں ہیں ان کو جاری کرنے کا کہا تھا یا جاری کرنے سے روکا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس نے ان کو جاری کرنے کی اجازت دی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں دی گئی تھی. دوسرا الزام یہ تھا کہ قومی نے FBI کو جو ہے نا وہ تحقیقات کے لیے گمنام ذریعے پر انحصار کرنے کا کہا تھا کہ نہیں, اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں اینڈریو میک کیپ کی جو ایک گواہی ہے وہ ان سے متصادم ہے. قومی نے ان کے مطابق منظوری دی تھی اور قومی کہتے ہیں کہ میں نے منظوری نہیں دی تھی. تو یہ تو تھا ایک الزام. دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے 2020 میں جو سماعت ہو رہی تھی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی میں, اس تحقیقات پر انہوں نے متاثر ہونے کی, اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. تو یہ مقدمہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس ورسز جیمز کومی جونیئر. اچھا, اس میں انہوں نے یہ فرد جرم عائد کی جو ابھی جو کورٹ نے کہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو انگریزی میں بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں ان کا ایکچولی الزام کیا تھا اور کورٹ نے اس پر جو ہے نا ورجینیا کی وہ کیا کہا ہے. تو کورٹ نے اس پہ یہ کہا ہے کہ جو الزام بنتا فالس اسٹیٹمنٹ ود ان دی جوریڈکشن آف دی لیجسلیٹو برانچ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ انڈر سیکشن 18 انڈر سیکشن CB اینڈ 1001A2 جیمز B کومی جونیئر. Count 2 obstruction of congressional proceedings آگے بریکٹ میں 18 USC اینڈ 1505. تو ڈیفینڈنٹ ظاہر ہے کہ وہی ہیں جنہوں نے فالس اسٹیٹمنٹ دی. تو ایک 2 طریقوں سے انہوں نے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. تو جو کاؤنٹ 1 ہے اس پر انہوں نے کہا کہ آن اور اباؤٹ سپٹمبر 30 2020 in the Eastern District of Virginia, the defendant James D. Comey Jr. did willfully and knowingly make a materially false, fictitious and fraudulent statement in a matter within the jurisdiction of the legislative branch of the government of the United States by falsely stating a U.S. Senator during a Senate Judiciary Committee hearing that he, James B. Comey Jr.,
had not authorized someone else, the FBI, to be an anonymous source in news reports regarding an FBI investigation concerning person. اچھا دوسرا الزام تھا کہ the statement was false because as James B. Comey Jr. then they knew he in fact had authorized a person to serve as anonymous source in news reports regarding FBI investigation concerning person 1. یہ 1 سے مطلب جو بھی ان کا اس میں وہ ہے 1 پہ. 3 all in violation of 18 USC and 1001A2. تو کاؤنٹ 1 اور کاؤنٹ 2 تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن کاؤنٹ 3 کو انہوں نے کہا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا. اب جیمس بی کامی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7 والے ایک ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اقتدار میں آئے تھے, اور یہ بہت قریب تھے جو بائیڈن کے اور جو اپنا براک اوباما کے. براک اوباما ان کو لے کے آئے تھے, براک اوباما نے ان کی اپائنٹمنٹ کی تھی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے برقرار آنے کے بعد پہلی ٹرم میں ان کو 17 میں ٹرمینیٹ کر دیا تھا. اور جو ٹرمینیشن کا لیٹر انہوں نے جاری کیا تو اس میں انہوں نے کافی انسلٹنگ سی لینگویج اختیار کی تھی کہ ہمیں جو اپنا ہیں آفیسر کنسرنڈ آپ کے باس, انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں, اس کے آپ قابل نہیں ہیں عہدے کے, تو آپ کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے اور ہم کسی بہتر آدمی کو رکھ لیں گے. اور کافی مطلب انسلٹنگ سی لینگویج تھی جو آپ نے ساتھ اس پہ پڑھی ہوگی ڈونلڈ جے ٹرمپ نے سگنیچر کے ساتھ. تو ان کا کافی کلیش ہوا تھا ہیلری کلنٹن کے ساتھ بھی, ان کا نہیں مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور جو ای میلس کا جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کو پبلش کیا گیا, چھپایا گیا, جن کی انکوائری صحیح طریقے سے نہیں ہوئی, اس میں رشیا کا بھی ایلیگیشن تھا جو تیسرے طور پہ ثابت نہیں ہو سکا. تیسرا الزام یہی تھا کہ ہیلری کلنٹن اور رشین کے ای میلز اور یہ وہ, اور اس میں ایک پاکستانی خاتون کا نام بھی بیچ میں شامل تھا. اچھا میں نے شروع میں بار بار کہا کہ یہ جو آفیسر ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ کافی تھے قریب. اب وہ ایسے ہے کہ ایف بی آئی کے ایک دفعہ ایک کمیٹی میں ہیئرنگ ہوئی اور مختلف جگہوں پہ جب بھی بات ہوئی ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف ہیں. مسلمان مجموعی طور پہ ٹیررزم نہیں چاہتے, اور اگر ان کے اندر کسی بھی کو یہ اطلاع ملے کہ کوئی ایک ایسا ہے جو اپنا کسی طرح کے کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے, ٹیررزم تو بہت دور کی بات ہے, کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے, تو وہ مسلمان اس کے سے آگاہ کر دیتے تھے ایف بی آئی کو. یعنی وہاں جتنے بھی اپنا ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں ان کے پکڑے جانے میں مسلمانوں کا بھی بڑا رول ہے, کیونکہ ایف بی آئی کو بر وقت بتاتے رہیں, انفارم کرتے رہیں کہ یہ لوگ ہیں جو ٹیررزم کی طرف مائل ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں, یا ان کا کوئی رجحان ہے یا ان کا کوئی لنک ان کو پتہ لگا ہے. تو مطلب انہوں نے ہر مرحلے پر اس لیے مسلمانوں کو اس طور پہ ڈیفینڈ کیا کہ مسلمان بحیثیت مجموعی ٹیررسٹ نہیں ہیں, وہ ہاں ان کے اندر اگر کوئی ایک آدھا آدمی ہو سکتا تو یہ اس پر بھی نظر رکھتے ہیں, اور اس کے بارے میں بھی ایف بی آئی کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی اپنا کہ فلانا آدمی جو ہے نا وہ اللیگل یا کسی طرح کے نیگیٹو سرگرمی میں ملوث ہو سکتا ہے. تو یہ کامی صاحب جو ہیں یہ زیر اعتاب ہیں, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ 7 اکتوبر 8 یا 9 اکتوبر یہ 3-4 تاریخیں آ رہی ہیں کہ اس دن جو سماعت کے دوران ان پر ان کی گرفتاری ممکن ہے. اب گرفتاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, لیکن فرض جرم عائد ہو گئی ہے تو گرفتاری بھی عین ممکن ہے کہ ہو جائے, کیونکہ گورنمنٹ بھی خلاف ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پروسیکیوٹر جنرل کو, اٹارنی جنرل کو, سب کو یہ کہہ چکے ہیں کہ پوری فورس کے ساتھ جو ہے نا وہ پکڑا جائے جو قانون کا غلط استعمال کرتے رہیں اور جنہوں نے ویپنائز کیا ہے کورٹس کو. تو اس لیے مجھے تو یقین ہے کہ وہ دھر لیے جائیں گے. اب ہم چلتے ہیں سلامتی کونسل. سلامتی کونسل میں ہم نے دیکھا کہ جی ایک طرف تو اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہوا ایک 80ویں اس کا, اور ایک سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں روس اور چین کی ریزولوشن جو ہے ایک اپیل تھی وہ مسترد کر دی گئی کہ ایران پر پابندیوں کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے. تو اب ہم چلتے ہیں وہاں پہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اچیومنٹس وہاں پہ ہم لوگوں نے حاصل کی, کیا کیا اچیومنٹس وہاں پہ اسلامی ممالک کو ملی. تو ہمارے پرائم منسٹر میں نے عرض کیا کہ جی بہت کامیاب مذاکرات ہوئے ورلڈ بینک کے ساتھ, IMF کے چیف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ تھے جے بگاؤن کے ساتھ, اس کے بعد ان کے مذاکرات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ دیر میٹنگ میں آنے میں تاخیر کی, اس میٹنگ میں آنے میں تاخیر کی وجہ بھی ان کی یہی تھی کہ
بیچ میں جو ہے نا وہ انہوں نے جب ترکی کے صدر طیب اردوغان کے ساتھ ان کی میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ لفظ میرے اپنے ہیں، لیکن مطلب یہی تھا کہ بہت اچھے جو لوگ ہیں اور جینوئن پرسنالٹیز میٹنگ میں آنے والی ہیں، میں اب ان کے ساتھ میٹنگ میں. تو اس طرح کی بات چیت کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لیٹ آئے میٹنگ میں، ورنہ ادروائز ان کا میٹنگ میں لیٹ آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اب میں ذکر کروں گا سلامتی کونسل میں روس اور چین کی جو قرارداد تھی وہ. اچھا، 3 ممالک جو یورپ کے ہیں انہوں نے اپنا اب یہ کہا ہے کہ ہم ایران پر پابندی عائد کرنے والے ہیں، اور یہ پابندی کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ اگلے چند روز میں ختم ہونے والی ہے. اور ان کی طرف سے پابندی کے بعد چونکہ وہ 3 ممالک جو ہیں وہ ان کے 2015 میں جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تو اس میں بھی ملوث تھے، تو اس کے ملوث ہونے کے بعد جو ہے نا اب اپنا یہ پابندیاں جو ہے انفورس ہو جائیں گی. تو اندازہ یہی ہے کہ اب ایران جو ہے نا وہ جو سلامتی کونسل کے طاقتور 15 ملک ہیں ان کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. اگر مطلب اس کو ایک اور ملک اس کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے نا ایران اس میں اپنی پابندیوں کو مؤخر کرنے میں کامیاب ہو جاتا. لیکن امریکہ اس کے ساتھ 2 اور ایٹمی پاورز جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل گئیں، اور اس میں ایران جو ہے نا اس کے حامی کمزور پڑ گئے. اور چین اور روس 2 ایسے ایٹمک پاورز تھیں جنہوں نے ایران پر پابندیوں کو مؤخر کرنے کا کہا تھا. 9 ملک اگر ایران کا ساتھ دے دیتے تو یہ ریزولوشن جو یہ کامیاب ہو جاتا، اور ایران جو ہے نا وہ پابندیوں کو مؤخر کرانے میں کسی حد تک یہ ملک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا وہ روس اور چین کے لوگوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ ہمیں امید تھی کہ یورپی جو ساتھی ہیں وہ دوبارہ سوچیں گے، بار بار سوچیں گے کہ کیونکہ یہ جو ایک ایسے بلیک میلنگ کی پالیٹکس ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، اور اعلیٰ سفارتکاری کا مظاہرہ کریں گے جس کے نتیجے میں خطے میں صورتحال جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہے. برطانیہ، فرانس اور جرمنی جس کو E3 کہا جاتا ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے بھی جو لیڈرشپ ہے چین اور روس کی، انہوں نے ان 3 ممالک کو بھی E3 کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پہ دوبارہ غور کریں گے، کیونکہ اس کا دنیا کو بڑا نقصان ہوگا اور ہم ایک بڑے اندھیرے میں چلے جائیں گے، مستقبل تاریک ہو جائے گا، پتھر کے زمانے کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ تھا کہ اور یہ قرارداد جو ان کا خیال تھا کہ پاس ہو جائے گی، لیکن وہ اس چیز پر بزید ہیں کیونکہ امریکہ کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور ایران خود بھی ایک ٹیکنیکل مسٹیک کر چکا ہے. ہم پچھلے بھی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ اس نے بار بار اس چیز کو کیا کہ ہمارا جو نیوکلیئر اثاثہ ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اور 60% ہم اس کو انریچمنٹ میں کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو ایران جب اس طرح کی کرے گا، دنیا میں کسی ملک نے، دیکھیں اسرائیل نے بنایا ہوا ہے، اور جو ایک کمیونسٹ کوریا ہے کم جونگ، انہوں نے بھی یقینی طور پہ لوگ کہتے ہیں بنایا ہوا ہے، ان کے پاس بھی تھوک کے حساب سے ہیں، اور ہر 2-4 مہینے بعد وہ ایک میزائل کا تجربہ کر لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ایٹمی میزائل ہے. تو میزائل کے اس کے بعد وہ جب اس چیز کو نہیں کرتے بنانے کے باوجود، تو ایران کو کیا پڑی تھی کہ وہ کہے کہ ہمارا سارا ساسا محفوظ ہے، ہم تو بالکل یہ وہ ہے. تو ظاہر ہے دنیا کے کان تو کھڑے ہوں گے، اور جو یورپی یونین کی E3 ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی ایک ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، ہم ان کو کیسے سپورٹ کریں. تو اس لیے وہ اب جو انٹرنیشنل پریشر آیا ان پہ کہ آپ ایک ایٹامک ویپن والے ملک کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اگر ایرانی لیڈر جو ہے نا وہ وہاں پہ تھوڑا سا اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے تو ایران کو وہ مسائل نہ دوچار ہوتے جو اب ہونے والے ہیں. کیونکہ جیسے ہی مطلب یہ سینکشنز آنے والی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایران کے جو اثاثے ہیں وہ ایک بار پہ منجمد ہو جائیں گے، اور ان ملکوں میں منجمد ہو جائیں گے جہاں پہ وہ بھی کھلے پڑے ہیں، جیسے یورپی یونین ہے، فرانس ہے، برطانیہ. اور تو تہران کے ساتھ جو ہے نا ایران کے ساتھ پھر سرمایہ کاری بھی رک جائے گی، اور جو اس کا بلاسٹک میزائل کا پروگرام ہے اس پہ میں بھی کہ وہ کوئی جرمانہ بھی عائد کر دیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی جرمانے بھی عائد کر سکتے ہیں. تو ایران نے جو ہے نا ایک ٹیکنیکل مسٹیک کی، امریکہ کے جو اپنا 32-31 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد جو انہوں نے حملے کیے ان کے اس پہ اپنا نیوکلیئر سائٹس پر، تو اس کے بعد جو ایران نے ٹیکنیکلی مسٹیکس والے بیانات دیے وہ اب ان کے لیے مصیبت بننے والے ہیں. اور مغرب جو ہے نا اس کے ساتھ کشیدگی بڑھے گی، اور اس کشیدگی کا اثر اس معاہدوں پر بھی ہوگا جو ریجن میں ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی سعودی عرب کا معاہدہ ہوا، اس کشیدگی کا اثر کسی نہ کسی طرح کم یا زیادہ، جلد یا بدیر ہم بھی متاثر ہوں گے، کیونکہ پابندیوں کی جب آواز اٹھے گی تو پابندیاں کون کون سے ملک لگائیں گے، اسلامی ملک لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے، ہم کس حد تک پابندیوں میں جائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا.
اور ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کے حوالے سے امریکہ نے پہلے ہی انڈیا پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایران نے جو یہ کہا ہے کہ ہم جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہو جائیں گے اور ہم شمالی کوریا کی پیروی کریں گے، کیونکہ شمالی کوریا نے جو ہے نا 2003 میں اس معاہدے سے دستبرداری کے بعد یہ کچھ کر دیا تھا، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ایران جو ہے نا وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف اگر نہیں جائے گا تو 60% انریچمنٹ کا اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ 60% انریچمنٹ کے بعد اگر وہ اپنے اوپر پابندیاں لگوا لیتا ہے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرا اندازہ یہ ہے کہ یا تو ایران اپنے، کیونکہ ان کے خلاف ان کے پاس ایک فتویٰ موجود ہے کہ نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہیے، تو نیوکلیر ویپن نہ بنانے کے لیے جو ہے نا وہ اس فتوے کو شاید، جس کو کہتے ہیں، کوئی اور حالات کے مطابق دیکھے، کیونکہ اس نے کہا تو ہے کہ ہم نان پرولیفریشن کی جو اپنا ٹریٹی ہے اس سے نکل جائیں گے، اور میں بھی کہ اس کا مطلب یہ، کیونکہ بار بار یہ آ رہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا کر دے گا۔ تو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ E3 کس نے ہمیں سفارتکاری میں دھوکہ دیا ہے، اور ہم نے تو اس معاملے کو سوچا تھا کہ حل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے امن جو ہے اس کو دفن کر دیا۔ یہ ایک خوفناک تبدیلی جو ہے وہ راتوں رات نہیں آئی۔ امریکہ نے جو ہے نا ایران کے جوہری ہتھیاروں کو، پرامن جوہری ہتھیاروں پروگرام کو مسلسل غلط طریقے سے پیش کیا ہے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو ایک نیا میکانزم شروع ہوگا کہ ایران ایک سنیپ طریقے سے پابندیاں لگانا شروع کر دے، ساری یورپ جو ہے وہ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 30 دن کے اس میں ایک مدت کے بعد شروع ہو جائے گی، تو ایران اس کے بعد دیکھیں کیا رد عمل اختیار کرتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے، اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے بچ سکیں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ پہلے بھی کئی معاملات میں انتہائی اہم رول پلے کر چکا ہوا ہے۔ ابھی بھی جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی پاکستان نے بڑا کلیدی رول پلے کیا ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا ذکر یہ کروں گا کہ اسی پس منظر میں جو پچھلے دنوں شام کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی امریکی رہنماؤں کی، شام کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی امریکی رہنماؤں کی اور اسرائیلی رہنماؤں کی، تو اس میں شام کو معلوم تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں تنہا رہ چکا ہے، اور جب نتن یاہو تقریر کرنے آئے تو پورا یونائٹڈ نیشن کا ہال خالی تھا، تو وہ کرسیوں سے خطاب کر کے چلے گئے، اور اب انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ میرے جو تقریر ہے یونائٹڈ نیشن نے تو سنی کوئی نہیں ہے، تو مظلوم فلسطینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو سنا دو۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ فوجی گاڑیوں پر، ٹینکوں پر، فلاں پر بڑے بڑے اپنا اسپیکر نصب کر کے غزہ کے لوگوں کو میری یہ تقریر سنا دی جائے کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم کمپرومائز کی طرف جانے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو وہ جانے پر تیار ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا جو مائی باپ ہے وہ جانے پر تیار ہے، کیونکہ جو شام ہے اس کے ساتھ ایک تھا کہ کوئی معاہدہ ہو جائے گا اور وہ کہ اچھی کر لیں گے، لیکن شام نے بھی ان کو جو ہے نا وہ ایک ٹھینگا دکھا دیا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، اور بہت مصیبت میں گھرنے والا ہے اسرائیل اگر وہ کسی امن کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یورپی ممالک جو وہ سوچ رہے وہ سوچتے رہے، لیکن جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس وقت بہت بڑی فورس کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے نا وہ بھی ایک اس وقت ایک سے موجود ہے۔ تو ایران نے جو ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 400 کے قریب کلو جو ہے نا وہ اپنا انرچڈ یورینیم موجود ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا باقی بھی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی طاقت ملی ہوئی کہ ایران کل کو شاید کر دے، اور ایران کے جو یونائٹڈ نیشن کے معائنہ کار ہیں جنہوں نے جائزہ لینا تھا وہ ابھی ایران میں موجود ہیں، وہ اس مقصد کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، لیکن ابھی ایران نے ان کو ایکسیس نہیں دیا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا بنتا ہے۔ تو ایران کا یہ خیال تھا کہ مصر کی سازش سے کوئی معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ مصر اس معاملے میں ایران کی مدد کر رہا تھا، لیکن مصر کے جو تعاون ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور اس میں انہیں ناکامی ہو گئی۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو امریکی صدر ہیں وائٹ ہاؤس میں، انہوں نے جو میٹنگ کی ہے ترکی کے صدر کے ساتھ، اس میں وہ توانائی کے معاہدے پر آ گئے ہوئے ہیں، توانائی کے معاہدے پر، اور انہوں نے سویلین نیوکلیئر پیکٹ پر دستخط کر دیے میں ایک نیا عمل شروع ہوگا، ایک معاہدہ ڈیفنس کا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے، اور اب امریکہ کا ترکی کے ساتھ ہو گیا ہے، اور
اس چیز پر جو ہے نا وہ امریکہ نے جو ہے نا بڑی گہری دلچسپی ظاہر کی، اور کیونکہ امریکہ کو یہ خیال ہے، یہ اندازہ ہے کہ ابھی اس پہ کوئی سالڈ بات چیت تو نہیں ہوئی کہ ترکیہ جو ہے وہ 100 کے قریب ان کے لڑاکا طیارے خرید لے گا یا بوئنگ طیارے خرید لے گا. تو انویسٹمنٹ ان کی جب لاک ہیڈ کو جائے گی، لاک ہیڈ مارٹن کو جائے گی، تو ڈونلڈ ٹرمپ کافی خوش ہوں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ اس طرف کافی جاتے رہیں. تو ترکیہ کے جو وزیر ہیں توانائی کے، انہوں نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے کہ یہ معاہدہ ہوا ہے توانائی کے شعبے میں، اس سے ترکی اور امریکہ کے مابین ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. یہ کثیر جوہتی سرمایہ اپنا شراکت داری ہے جو دیر تک جاری رہے گی. تو ترکیہ کے جو وزیر ہیں انہوں نے جو اسٹریٹجک سول نیوکلیئر ایک کوآپریشن ہے اس کو انہوں نے سراہا ہے. اگرچہ اس کی ابھی تفصیلات منظر پہ نہیں آئیں، لیکن ترکیہ جو وہ پہلے بھی جوہری پلانٹس کے میں رشیا کے ساتھ کافی اپنا کرتا رہا ہے معاہدے، اور جنوبی ترکی میں ایک پلانٹ پہلے ہی روس جو ہے وہ لگا رہا ہے جو روساٹوم کے اس میں ہے، ایریا نام سے ہے، اور اس میں ایک لمبی چوڑی انویسٹمنٹ بھی ہے. اب امریکہ کے ساتھ جو ہے یہ خیال ہے کہ ترکیہ جو وہ $43 بلین کا ایک معاہدہ کرے گا جو بوئنگ کے ساتھ طیاروں کی خریداری کے بارے میں، اور اس میں $43 بلین جو ہیں وہ سول جو طیارے ان کے لیے، مطلب مسافر بردار طیارے، اور باقی اس کے علاوہ جو ڈیفنس کا ہے وہ الگ سے چلے گا. تو اس سے جو ہے نا امریکہ کے اندر کم از کم $43 بلین کی تو سرمایہ کاری کا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اپنے سویابین کا اور باقی جو ایگریکلچر انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بھی کافی سوچ بچار کی ہے. اور 2019 کے بعد 2019 کے بعد جو یہ دورہ وائٹ ہاؤس کا ہے طیب اردوغان کا، یہ ایک اشارہ ہے کہ ترکیہ اور امریکہ کے مابین اچھے تعلقات قائم ہونے والے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کے بارے میں یہ کہا، اور وہ یہ باتیں اس وقت بھی کر رہے تھے جب پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں ان کو تھوڑی سی دیری ہو گئی. تو انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ وہ ایک انتہائی قابل احترام آدمی ہیں، وہ اپنے ملک میں اور یورپ میں، اور پھر انہوں نے کہا وہ پوری دنیا میں معروف ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے. ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے اعزاز ہے. ہمارے لیے تو ہوگا، ہم تو ابھی بیٹھے نہیں ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرے لیے اعزاز ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا طیب اردوغان نے کہ امریکہ کے ساتھ جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ جہاں ایک طرف اقتصادی اور سماجی ترقی کے راستے کھولیں گے، وہاں یہ مسلم رہنماؤں کے لیے اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی ثمر آور ثابت ہوگی. اور انہوں نے اس طرف اشارہ دیا کہ یہ جو دوسری مدت میں ہمارے تعلقات قائم ہوئے ہیں اس میں اتار نہیں آئے گا، چڑھاؤ ہی آئے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے عرصے میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں کافی اتار چڑھاؤ آتا رہا تھا اور وہ دیر پا نہیں تھے. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ طویل عرصے سے بہت اچھے رہے ہیں، لیکن یہ طویل عرصے سے اچھے، بیچ میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہیں. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہ سخت آدمی ہے، بندہ مطلب ٹف ہے، جو انہوں نے اپنا شام کے صدر کے بارے میں بھی کہا تھا کہ کافی ٹف آدمی ہے. تو یہ ایک ایسا جوان ہے جو بہت زیادہ رائے رکھنے والا ہے، یعنی اپنے جو ان کی سوچ ہے اس میں بڑی کمیٹڈ رہتے ہیں وہ. اور عمومی طور پر وہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنی الگ سے رائے رکھتے ہوں. میں عمومی طور پر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اردوغان مجھے ہمیشہ سے پسند ہے. ویسے انہوں نے کافی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہا یہ مجھے بہت پسند ہے. تو امریکہ میں ویسے بھی یہی استعمال ہوتا ہے، وہاں ان کا تو صیغہ ہے نہیں. تو اردوغان نے بھی دوسری طرف اچھے ہی لفظوں میں کہا کہ مجھے تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ یہاں وائٹ ہاؤس میں آنے پر بہت خوشی ہے، اور تعلقات جو ایک بہت مختلف سطح پر جانے والے ہیں، وہ ایک بالکل نیا موڑ آنے والا ہے. یہ بھی جو ہے نا وہ بہت قریب اچھا وقت ہے. تو ساتھ ہی پھر انہوں نے غزہ پر ڈیل کا بھی ذکر کیا، اور اردوغان اور ٹرمپ کی جو میٹنگ ہے اس کا بھی پس منظر شاید یہی تھا کہ ہم اوول آفس میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ غزہ پر جو ہے نا اس کے بہت قریب آ گئی ہیں. کیونکہ امریکہ نے اب اس چیز پر جو ہے نا وہ غور کرنا شروع کیا ہے کہ ایک تو جانی نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے، زخمی 2.25 لاکھ کے قریب ہیں، اور پھر جو اب یورپی ملکوں نے تسلیم کرنا شروع کیا ہے، اس سے امریکہ کو بھی پتہ لگ گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اجلاس میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو
وہ بالکل تنہا رہ گئے میں اپنا نیتن یاہو، اور ان کو اپنی تقریر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کو سنانے کی بجائے غزہ کے لوگوں کو سنانی پڑ رہی ہے، اور نسل کشی کے ان کے پر اتنے الزامات ہیں۔ تو بہرحال امریکہ ان کو بچانے میں تو کامیاب ہے، لیکن امریکہ کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو کچھ ان کو اسلامی ممالک کے صدور نے کہا، انڈونیشیا کے حکمران نے، ملائیشیا کے حکمران نے، اور اس کے بعد جو ابراہیم طورے، انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جس میں انہوں نے پورے یونائٹڈ نیشن کو ہی رگڑ کے رکھ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنے علاقے کی مطلب افریقی ممالک کی بات کرنے پر ایک خط لکھ دیا تھا یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہ آؤ انکوائری کے لیے پیش ہو جاؤ، تو میں یونائٹڈ نیشن میں آ گیا ہوں، لیکن جواب دہی کے لیے نہیں آیا، میں اپنے حق کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو امریکہ کے اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ہیں، اور جنگ کے خاتمے کا معاہدہ جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے مکمل کر سکتے ہیں، یعنی جو ایک امن کا ایک معاہدہ اس کا مکمل کر سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور لوگ کیونکہ لوگ مر رہے ہیں اور ہم یرغمالوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ یرغمالیوں کی واپسی جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنا سارے جو معاملہ اس کا مرکزی نقطہ ہے، اور ٹھیک ہے مطلب وہ اس پہ کریں، ان کے نزدیک جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں وہ کم اہم ہیں، جو 45-48 لوگ ان کی کسٹڈی میں وہ زیادہ اہم ہیں۔ بہرحال وہ ان کے زندہ یا مردہ ان کے چاہتے ہیں کہ یہ واپسی ہو جائے، تو اسیران کی واپسی یا مقتولین کی لاشیں، یہ مطلب ان کے نزدیک معاہدے کی بیسک شرط ہے، اور وہ اس پہ راضی ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان نے بھی اور باقی ملکوں نے بھی جب اس پہ بات چیت کی، مصر نے بھی کیے، شام نے بھی کیے، تو اب ان کو کچھ تھوڑا سا اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہے۔ بہرحال بیانات ہوتے ہیں، آگے امن جو ہے نا وہ تو قائم ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے یوکرین میں پوتین کو رکنے کا اشارہ کیا ہے، اور میں یہاں پر جو ہے نا وہ کوشش کروں گا کہ نیتن یاہو جو وہ رک جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پوتین کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ترکی اور دیگر ممالک جو ہیں وہ تیل کی خریداری کو روک دیں، پیٹرولیم پروڈکٹ کی وجہ سے ہی انڈیا پہ ہے۔ تو اب میں چونکہ وقت خاتمے کے بہت قریب ہے تو میں تھوڑا سا جاؤں گا انڈیا پہ، کہ کیونکہ انڈیا میں جو ہے نا وہ 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں انڈیا کو 6 سالوں میں، اور 71% جو ہے نا ٹیرف جب H1B ویزا انہوں نے کیا ہے تو 71% لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے وہاں سے نکلیں گے، ان کے خاص طور پر آئی ٹی انڈسٹری سے، سوشل میڈیا سے۔ تو ہمیں تو اس پہ بڑی خوشی ہے، کیونکہ جب اتنے سارے ڈھیر سارے انڈینز وہاں سے واپس آئیں گے تو ہندوتوا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کمزور پڑ جائے گا، جیسے بہت زیادہ طاقتور ہوا ہے۔ تو ایک اسپیچ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، تو وہ ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی، جس میں انہوں نے ایک انوکھی بات کی، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی میں چاہے سمجھدار پڑھا لکھا لیڈر بھی جائے تو آخر میں جاہل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جب مسلمان وہاں پہ حکمران بنے، مغل آئے، تو ہندوؤں کی آبادی 60 کروڑ تھی، اور جب وہاں سے انگریز گئے 1947 میں، جب انڈیا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو مسلمانوں کی آبادی جو ہے ہندوؤں کی آبادی جو 30 کروڑ رہ گئی۔ یعنی 1947 میں یوگی آدتیہ ناتھ جو ایک سب سے بڑے اہم صوبے کے ریاست کے چیف منسٹر ہیں، اور پڑھے لکھے تصور کیے جاتے ہیں، ڈگریاں شگریاں تو ہیں ان کے پاس، تصور کیے جاتے ہیں یا نہیں یہ تو دنیا بتائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہندوؤں کی آبادی 1947 میں 30 کروڑ رہ گئی تھی، ہندوؤں کی آبادی 30 کروڑ رہ گئی تھی۔ تو بڑے ہی مطلب دکھ کی بات ہے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور اس سے بھی دکھ کی زیادہ بات ہے کہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے یوں تالیاں بجا رہے ہیں ایک جاہل آدمی کی جہالت پہ اور ان باتوں پہ جن کو جو ہے نا وہاں پہ موقع پہ تردید کرنی چاہیے، اس کا تمسخر اڑانا چاہیے۔ اسی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ کیا زمانہ تھا جب ہم گائے کا گوبر جو ہے نا وہ استعمال ہوتا تھا اور کاشت ہوتی تھی، اب تو فصلیں بھی کم پڑ گئی ہیں اور فصلوں کو بھی جو ہے نا وہ زوال آ گیا ہے، کیونکہ گائے کے گوبر کی جگہ شاید فرٹیلائزر آ گئی، ان کے بیان کا مطلب ہوگا، کیونکہ فصلوں کے زوال کا تو انہوں نے ذکر کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں، سہیب کو اجازت دیجیے، اگلی بار پھر میں حاضر ہوں گا ایسے ہی ایک اور مختلف ٹاپکس کو لے کر پروگرام کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔